افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور امتحان لیتے رہو یتیموں کا جب وہ پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو، تو پھر اگر ان میں دیکھو ہوشیاری تو حوالے کر دو، ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے وہ بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھا لے دستور کے مطابق۔ پھر جب ان کو حوالے کر دو ان کے مال تو گواہ بنا لو، اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی یتیم کے مال کی حفاظت سے متعلق بات چل رہی تھی، اور آیت نمبر 5 میں مال کی حفاظت کا داعیہ پیدا کیا گیا کہ یتیم کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے، اور کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے اس کے مال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ مطالبہ کریں تو پھر ان کو معروف بات کر دی جائے گی، بتا دیا جائے گا کہ یہ مال تمہارا ہے اور وقت آنے پر تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب چونکہ مال کی حفاظت، یتیم کے مال کی حفاظت کی بات ہے، تو اس آیت کے اندر بھی اسی موضوع کو، اسی بات کو آگے بڑھایا گیا، اور اس سے پچھلی آیات میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یتیم کا مال بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر یا سمجھداری ہوشیاری کی عمر کو پہنچنے پر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ہوشیاری کی عمر اور بلوغت کی عمر کیا ہوتی ہے، اور کس طرح ولی، نگران کس طرح یتیم کے مال کو آگے بڑھائے جیسے جیسے یتیم کی عمر بھی آگے ہو رہی ہے۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یتیم کی مختلف حالات میں ان کی جانچ کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات لین دین کے، خرید و فروخت کے، ان کے حوالے کر کے اس بات کی نگرانی کی جائے کہ ان کے اندر کچھ ہوشیاری اور سمجھداری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اگر یہ ہوشیاری ان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا، جیسا کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں فقہا نے فرمایا کہ نکاح کی عمر کو پہنچنے کا مطلب بالغ ہونا ہے، اور بلوغت کی عمر فقہا کے ہاں مختلف ہے۔
امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال کی عمر میں بالغ سمجھے جائیں گے، اگرچہ بلوغت کے آثار ان میں نہ پائے جائیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی جنگ احد میں شرکت کے لیے آئے جبکہ ان کی عمر 14 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا، اور اگلے سال جب وہ آئے تو ان کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد میں شامل فرما لیا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یتیم کو مال حوالے کرنے سے پہلے یہ جانچ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ بھی مال کی حفاظت ہی کے زمرے میں آئے گی یہ بات کہ اگر اسی طرح بغیر جانچ کے مال اس کے حوالے یتیم کے حوالے کر دیا جائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ نا تجربہ کاری اور پختگی کی عمر کو نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ اپنے مال کو ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے جہاں پچھلی آیت کے اندر یتیم کے مال کی ولی کو ہدایت تھی کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے، تو اب یہ حفاظت کی ذمہ داری یتیم کو حوالے کرنے کے بعد بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کی حفاظت یوں فرمائی کہ معاشرے میں عام طور پر لوگ ان کے حقوق کی حفاظت میں کوتاہی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس پر وعید بھی بڑی شدید ہے جو اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے کہ جو یتیم کے مال کی حفاظت نہیں کرتے یا اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر کیا وعید ہے، وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ اب ان کے اندر ہوشیاری آ گئی، سمجھداری آ گئی، اب اگر مال ان کے حوالے کیا جائے گا تو وہ مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے مال کو سنبھال پائیں گے، تو پھر اب یہ مال تم ان کے حوالے کر سکتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جب تم ان کا مال ان کو پہنچانے کی بات نہیں پہنچی اور تمہارے پاس ہی ہے تو تم ان کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے زیادہ نہ لو۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ اگر یتیم کا ولی اور اس کا نگران اس بات کا ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے کہ وہ اپنا حق خدمت لے، یعنی یتیم کے مال میں سے اپنا حق خدمت یوں لے کہ میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، اس کے مال کی نگہداشت کر رہا ہوں، تو مجھے اس کا معاوضہ ملنا چاہیے اور مجھے لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ خود ضرورت مند نہ ہو تو اسے یتیم کے مال میں سے یہ حق خدمت نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر ایسی صورت اس کی زندگی میں آ جائے کہ وہ اس کو ضرورت پڑ جائے تو پھر یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت وہ لے سکتا ہے، اور اس میں بھی فقہاء نے فرمایا کہ لے لینے کے بعد میں جب وہ غنی ہو جائے اور مال اس کے پاس آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مال جتنا اس نے لیا تھا وہ یتیم کے مال میں شامل کر دے، یعنی بطور قرض کے اس نے لیا تھا۔ تو اس طرح نہ کرے اور کہ وہ حق خدمت سمجھ کر اور لیتا رہے یہاں تک کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہونے کے قریب ہو جائے۔ یہاں یہی بات فرمائی گئی وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان کا مال اس حوالے سے نہ کھاؤ یا اسراف میں زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو کہ اب یتیم بڑا ہو گیا، اب مال اس کے حوالے کرنا پڑ جائے گا تو اس لیے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو تاکہ اس کے حوالے نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی ایک طرح سے یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اس طرح کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جس کو حاجت نہ ہو تو یتیم کے مال سے وہ بچتا رہے، جیسے ابھی بات ہوئی، اور اگر کوئی فقیر ہو، حاجت مند ہو تو وہ لے سکتا ہے، لیکن فرمائے کوشش کرے کہ وہ اس سے بچ جائے، اور جب لینے کی بات آئے تو بقدر ضرورت لے، بقدر حاجت لے، ضرورت سے زائد نہ لے۔ تیسری چیز یہاں فرمائی گئی فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب جب کہ یتیم کے اندر ہوشیاری دیکھ لی گئی اور پختگی دیکھ لی گئی، اب مال اس کے حوالے کرنا ہے تو یہ مال اس کے حوالے کرتے وقت گواہ مقرر کر لے،
تاکہ آئندہ کے جھگڑے اور نزاع سے بچا جا سکے، اس پر یہ فرمایا گیا۔ اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، اس میں بھی گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ یہ یتیم کا مال یہ اس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس پر گواہ مقرر کرنے کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ظاہری حالات کے حوالے سے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ گواہ مقرر کر لیے جائیں، تاکہ یتیم آئندہ کے لیے کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازع کھڑا کرنے نہ پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔